آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو پاک دامن ہو، جو عفیف ہو، پاک دامن۔ اللہ اکبر۔ اگر غربت کی چکی میں پیسی جا رہی ہے، نقاب پہن کر زندگی گزار رہی ہے، اپنے حسن کے جادو کو بکھیرتی نظر نہیں آتی، لڑکوں کے ساتھ آوارگی نہیں کر رہی، شوہر سے خیانت نہیں کرتی، اپنی شرمگاہ اور اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے دامن کو پاک رکھ کر زندگی گزار رہی ہے، دنیا اگر اسے یہ کہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ کہے کہ بنیاد پرست ہے، یہ تو جو ہے بی بی ماں بن چکی ہے، دنیا کو کہنے دو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاک دامن عورت کو جو اپنے دامن کو پاک رکھتی ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ساری عورتوں سے بہتر فرما دیا۔ آج عورتوں کی زندگی کے اندر پاک دامنی تلاش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 17 تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ آج 14 سال کی بچیاں اور 13 سال کی بچیوں کی زندگی جو ہے وہ آوارگی کے دروازے پر دستک دیتی نظر آ رہی ہے۔ ہر لڑکی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سمایا ہوا ہے، اور اس موبائل نے تعلقات کی راہیں اتنی آسان کر دی ہیں کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، چھپ چھپ کر، جان بوجھ کر، نہ جانے کن کن لوگوں سے آشنائی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 17 سال کی لڑکی ہوتی ہے اور 35 سال کا شادی شدہ آدمی ہوتا ہے، اس سے تعلق استوار کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس طریقے کا تعلق اور دامن پر اگر گناہ کا دھبا لگ جاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی، اور پاک دامن اگر کوئی عورت نہیں ہے، ہزار وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کہہ دے اور ہزار اپنے آپ کو بہتر سمجھے، مصطفیٰ پیارے کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر تو میری وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بچی ہے جس نے اپنے دامن کی حفاظت کی اور اپنے دامن کو پاک رکھا۔ اے خواتین اسلام، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس عورت کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس کے بدل سے اللہ کے نیک بندے جنم لیتے ہیں، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی عبادتوں پر فخر فرماتا ہے، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے معاشرے میں اس کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو نعمتوں سے اور انعام و اکرام سے بھر دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انا انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامنی کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ آج معاشرے کو گندگی کے ڈھیر پر رکھ دیا گیا ہے، آج آوارگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ العیاذ باللہ شوہر موجود ہے اور محبت کسی اور سے چل رہی ہے، بچیاں آوارگی کی دہلیز پر جاتی ہیں کالج میں پڑھنے کے لیے، بوائے فرینڈ تلاش کر کے آ جاتی ہیں، العیاذ باللہ زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، ڈپریشن کی شکار ہو جاتی ہیں اور اسٹریس کے مرض میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ لذت کو دیتا ہے، عزت اور سکون کبھی نہیں دے سکتا، اور وہ عورت جس کے دامن کو اللہ نے پاک رکھا ہے اس عورت کی زندگی کے اندر دولت نہ بھی ہو، خواہش کی تکمیل کے سامان نہ بھی ہو، لیکن اللہ اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیا کرتا ہے۔